فذكر بالقرآن من يخاف بدیع السماوات والارض، یعنی یہ دو سٹیپ ہیں تخلیق کے. ایک ہے ابداع، انگریزی میں کہتے ہیں اس کو کریشن ایکس نہیلو. نتھنگ واز دیئر اینڈ سم تھنگ کیم انٹو ایگزسٹنس. اس کو ابداع کہتے ہیں، نئے سرے سے پیدا کرنا. اور دوسرا ہے تخلیق، کریشن. یہ کیا ہے؟ ایک پروسیس کے تحت پہلے ایک چیز موجود ہوتی ہے، اس کی فارم بدلتی ہے، یہ تخلیق کہلاتی ہے. مثال کے طور پر جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو مثال دی کہ ایک چھوٹا سا بیج ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے نا، اس کو ہم بوتے ہیں، پھر وہ پھٹتا ہے، اس میں سے پودا نکلتا ہے، پھر وہ پروان چڑھتا ہے، بڑھتا ہے، موٹا ہوتا ہے. یہ کیا ایک پروسیس ہے، ایک سے دوسری چیز بنی ہے، اس کو تخلیق کہتے ہیں. اور جب کوئی چیز بغیر کسی چیز کے بنے اور بغیر کوئی ٹائم لیے بنے، صرف اللہ کے حکم سے، تو اس کو ابداع کہتے ہیں. بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا نئے سرے سے پیدا کرنے والا. انا یکون لہ ولد، اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ ولم تکن لہ صاحبہ، جبکہ اس کی تو کوئی بیوی نہیں ہے. وخلق کل شیء، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے. وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر بات کا جاننے والا ہے. ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ تو تمہارا رب ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا. فاعبدہ، بس اسی کی بندگی کرو. وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر نگران ہے. لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کو نہیں پا سکتی. وہو یدرک الابصار، جبکہ وہ آنکھوں کو کیپچر کر لیتا ہے. وہو اللطیف الخبیر، اور وہ بڑا باریک بین اور باخبر ہے. قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے آئی اوپننگ باتیں آ چکی ہیں، بصیرت کی باتیں نازل ہو چکی ہیں. فمن ابصر فلنفسہ، تو جو کوئی ان سے بصیرت حاصل کرے گا، سبق لے گا، تو اپنے بھلے کو لے گا. ومن عمی فعلیہا، اور جو ان سے آنکھیں بند کر لے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا. وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر کوئی ایڈمنسٹریٹر نہیں ہوں. وکذالک نصرف الآیات، اور اسی طرح ہم نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، اس لیے کہ لوگ کہیں کہ تم کہیں سے پڑھ کر آئے ہو. وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور اس لیے کہ ہم بیان کریں اس کو ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. اتبع ما اوحی الیک من ربک، اے نبی پیروی کر اسی کی جو تمہاری طرف وحی کیا گیا ہے تمہارے رب کی جانب سے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں سے منہ موڑ لیجئے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اب ایک سوال پیدا ہو رہا ہے نا کہ آپ کو دعوت دیتے ہوئے 10 سال 12 سال ہو گئے ہیں، مان کیوں نہیں رہے؟ اب اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے کہ اگر آپ کا رب چاہتا، اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک کرتے ہی نہ. وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور اٹس نن آف یور بزنس کہ وہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. تمہارا کام ہے کہ تم دعوت دیتے چلے جاؤ تو دیتے چلے جاؤ. تمہارا کام ہے کہ تم میرا پیغام ان تک پہنچاؤ، پہنچاتے چلے جاؤ. کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا یہ تو تمہارا کنسرن ہی نہیں ہے. کوئی ایمان لاتا ہے نہیں لاتا، اٹس نن آف یور بزنس. وما جعلناک علیہم حفیظا، اور ہم نے آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر کوئی ایڈمنسٹریٹر مقرر نہیں کیا. وما انت علیہم بوکیل، اور نہ ہی آپ ان کے کارساز ہیں. ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، اور نہ گالی دو ان کو جنہیں یہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں. فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، کہ وہ جواب میں ناسمجھی میں اللہ کو گالی دیں. کذالک زینا لکل امۃ عملہم، اس طرح خوشنما بنا دیا ہے ہم نے
ہر فرقے کے لیے ان کے اعمال کو، ثم الی ربہم مرجعہم، پھر ان کے رب ہی کے حضور ان سب کا لوٹنا ہے، فینبئہم، پھر اللہ تعالیٰ جتلائے گا، بما کانوا یعملون، ان کو ان کی حرکتیں۔ واقسموا باللہ جہد ایمانہم، اور وہ اللہ کی بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں، لئن جاءتہم آیۃ لیؤمنن بہا، کہ اگر ان کے پاس واقعی کوئی نشانی آئی تو وہ ضرور اسے مانیں گے۔ قل انما الآیات عند اللہ، اے نبی ان سے کہہ دو کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں۔ وما یشرکم، اور اے مسلمانوں تمہیں کیا پتا، انہا اذا جات لا یؤمنون، کہ اگر واقعی وہ نشانی آ گئی پھر بھی یہ نہیں مانیں گے۔ یعنی وہ جو بات میں نے کل کہی تھی نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس خیال کا آ جانا بڑا نیچرل تھا کہ اے اللہ تو قادر ہے، تو میری رسالت کو ثابت کرنے کے لیے نشانی دکھا سکتا ہے، دکھا دے۔ اسی طرح مسلمانوں کے دل میں بھی، تو اب ان کو مسلمانوں کو جواب دیا جا رہا ہے، انما الآیات عند اللہ وما یشرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون، کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں اے مسلمانوں کیا معلوم کہ اگر واقعی کوئی نشانی آ جائے تو پھر بھی یہ مانیں گے نہیں۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ، اور ہم پھیر دیں ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو اس طرح جیسے وہ ایمان نہیں لائے اس پر، یہ قرآن جو آیا ہے اول مرتن، پہلی مرتبہ، وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم چھوڑ دیں ان کو کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر نازل کر دیتے ہم ان پر فرشتے بھی، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے آ کر ان سے کلام کرتے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ، اور ہم ہر چیز لا حاضر کرتے، اکٹھی کر کے پیش کر دیتے ان کے سامنے، كُلَّ شَيْءٍ، ہر ایک چیز، قُبُلًا، ان کے سامنے، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، تو پھر بھی یہ ماننے والے نہیں تھے، الا ان یشاء اللہ، مگر اگر اللہ چاہے، ولکن اکثرهم یجہلون، لیکن ان کی اکثریت نادانی کی باتیں کرتی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اور اسی طرح بنایا ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن، شیاطین الانس والجن، انسان اور جنوں میں سے شیطانوں کو، یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، ایک دوسرے پر چکنی چپٹی باتیں فریب دینے کے لیے القاء کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کی طرف۔ ولو شاء ربک ما فعلوہ، اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، فذرہم، تو چھوڑیے انہیں، وما یفترون، ان کے حال پر کہ وہ اپنے جھوٹ گھڑتے رہے، یعنی انہیں بھی چھوڑیے اور ان کی باتوں کو بھی چھوڑیے۔ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور ہم یہ اس لیے کرنے دیتے ہیں تاکہ مائل ہوں ان باتوں کی طرف دل ان لوگوں کے جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور پسند کر لیں اس کو، اور یہ اس لیے بھی تاکہ وہ کرتے رہیں وہ برے کام جو وہ اب کر رہے ہیں۔ افغیر اللہ ابتغی حکما، تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا ڈھونڈوں؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، حالانکہ اس نے تمہارے اوپر ایک مفصل کتاب نازل کی ہے۔ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے، يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَبِّكَ بِالْحَقِّ، انہیں خوب معلوم ہے کہ یہ تیرے رب کی طرف سے نازل کرتا ہے تیری طرف۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، بس اے نبی آپ ہرگز شک میں پڑنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور مکمل ہوئی تیرے رب کی بات سچائی اور عدل کے اعتبار سے، لا مبدل لکلماتہ، کوئی اس کے فیصلوں کو بدلنے والا نہیں ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تم نے کہاں مانا زمین پر رہنے والوں کی اکثریت کا، يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں۔
یعنی جو ایبسلیوٹ ڈیموکریسی ہے یہ ٹروتھ نہیں ہو سکتی. یعنی ایک کام کا نظام چلانے کے لیے ان لوگوں کو سینس آف پارٹیسپیشن دینے کے لیے دین ہمیں جمہوریت سکھاتا ہے، لیکن کسی حق کو تسلیم کرنے کے لیے جمہوریت کا راستہ ہمیں نہیں بتاتا. بڑے واضح الفاظ میں یہاں پر کہا گیا ہے کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اور اگر تم زمین میں رہنے والوں کی اکثریت کا کہا مانو گے، يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے. إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، وہ صرف گمان کے پیچھے چلتے ہیں. وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ صرف قیاس آرائیاں کرتے ہیں. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ، بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی وہ خوب جانتا پہچانتا ہے. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، تو کھاؤ اس ذبیحہ میں سے کہ لیا گیا ہو نام اللہ کا اس کے اوپر، اگر تم واقعی اللہ کی آیات کے ماننے والے ہو. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور تمہیں کیا ہے کہ تم نہیں کھاتے اس میں سے کہ جس کے اوپر اللہ کا نام پکارا گیا ہو. وَقَدْ فَصَلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، جبکہ تمہارے سامنے تلاوت کی جا چکی ہے، بتایا جا چکا ہے، واضح کیا جا چکا ہے کہ اللہ نے تم پر کیا حرام کیا ہے، سوائے اس کے کہ تم بالکل مرنے کو آ جاؤ، اضطرار میں آ جاؤ. وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور یقیناً بہت سے لوگ گمراہ کرتے ہیں دوسروں کو اپنی خواہشات کی بنا پر بغیر علم کے. ان ربک هو اعلم بالمعتدین، بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے حد سے بڑھنے والوں کو. وذروا ظاہر الاسم وباطنہ، اور چھوڑ دو کھلے گناہ کو بھی اور چھپے گناہ کو بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. بڑی عجیب ایک حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھنے کو آئی کہ کچھ لوگ ہوں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حضور نیکیوں کے پہاڑ لے کے آئیں گے، لیکن انہوں نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کیا ہوگا. تو کھلی نیکیاں بھی اور چھپی نیکیاں بھی، کھلی برائیوں سے بھی بچنا اور چھپی برائیوں سے بھی بچنا، یہ ہے اصل تقاضا. اور خدا کا خوف اگر دل میں ہوگا تو پھر انشاءاللہ ہر قسم کی برائی سے انسان بچنے کی کوشش کرے گا. ان الذین یکسبون الاثم، یقیناً وہ لوگ کہ جو گناہ کماتے ہیں، سیجزون بما کانوا یقترفون، وہ عنقریب پائیں گے ان گناہوں کا بدلہ جو وہ کمایا کرتے تھے. ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ وانہ لفسق، اور مت کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام نہ پکارا گیا ہو، اور ایسا کرنا یقیناً نافرمانی ہے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، البتہ شیاطین ڈالتے ہیں دلوں میں اپنے دوستوں کے شکوک و شبہات تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّهُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور اگر تم نے ان کی بات قبول کر لی، ان کا کہنا مان لیا، تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، بھلا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی بخشی. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور ہم نے اس کے لیے روشنی بنائی، یمشی بِهِ، کہ جس کے اندر وہ چلتا ہے، فی الناس، لوگوں کے اندر. کَمَن مَثَلُهُ فِی الظُّلُمَاتِ، کیا وہ اس کی طرح ہے کہ جو اندھیروں میں ہے، لیس بخارج منہا، اور وہ اندھیروں سے نکل بھی نہیں پا رہا. کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اور اس طرح خوشنما بنا دیے گئے ہیں کافروں کے لیے ان کے اعمال جو وہ کرتے ہیں. وکذالک جعلنا فی کل قریۃ اکابر مجرمیہا، اور اس طرح لگا دیا ہے ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو، لیمکروا، کہ وہ اس میں مکر و فریب کے جال پھیلاتے رہیں، فیہا، ان بستیوں کے اندر، وما یمکرون الا بانفسہم، وہ مکر و فریب نہیں کرتے مگر اپنے ہی ساتھ. وما یشعرون، بٹ دے ہیو نو آئیڈیا. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ،
قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتی رسول اللہ، اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم کبھی نہیں مانیں گے اس کو یہاں تک کہ ہمارے پاس آئے جیسے اللہ کے رسولوں کے پاس آیا تھا، یعنی معجزے۔ واللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ اس نے کس کو اپنی رسالت کا کام سونپنا ہے۔ سیصیب الذین اجرموا، ان قریب پہنچے گی ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیے ہیں، صغار ذلت عند اللہ، اللہ کے ہاں، وعذاب شدید، اور سخت عذاب بما کانوا یمکرون، ان کے مکر و فریب جو وہ کیا کرتے تھے ان کی وجہ سے۔ فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، اور جس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے کہ اس کو ہدایت دے تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یہی انشراح صدر کہلاتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ گمراہی کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، گھٹا ہوا، اور وہ ایسا معلوم ہوتا ہے اس کو کہ اس کی روح اوپر پرواز کر رہی ہے، تو سمائی آسمان کی طرف۔ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اس طرح اللہ تعالیٰ مسلط کرتا ہے ناپاکی اور عذاب ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ ہے تیرے رب کا راستہ سیدھا، یہ ہے تیرے رب کا سیدھا راستہ۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، بلا شبہ واضح کر دیے ہیں ہم نے اس کے نشانات ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں سلامتی کا گھر ہے۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور وہ ان کا ولی ہے، سرپرست ہے۔ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس لیے کہ وہ نیک اعمال کیا کرتے تھے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن گھیر کر جمع کرے گا اللہ ان سب کو اپنے حضور، اور فرمائے گا یا معاشر الجن، اے جنوں کی جماعت، قد استکثرتم من الانس، بلا شبہ تم نے بہت فائدہ حاصل کیا انسانوں سے انہیں بہکا کر۔ وقال اولیاؤہم من الانس، اور کہیں گے ان کے دوست انسانوں میں سے، ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اے ہمارے رب فائدہ حاصل کیا ہم نے ایک دوسرے سے، اور آپ پہنچے ہیں ہم اس وقت پر جو مقرر تھا تیری طرف سے ہمارے لیے۔ قال النار مثواکم، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا اب آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، ان ربک حکیم علیم، بے شک اے نبی آپ کا رب حکمت والا جاننے والا ہے۔ کذالک نولی بعض الظالمین بعضا، اس طرح بنا دیں گے ہم ساتھی ظالموں کو ایک دوسرے کا آخرت میں، بما کانوا یکسبون، ان کے اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کمائے تھے۔ یا معشر الجن والانس، اے گروہ جن و انس، اے انسانوں اور جنوں کے گروہو، الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے، یقصون علیکم آیاتی، تمہیں میری آیات پڑھ کر سناتے ہوئے، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں خبردار کرتے ہوئے آج کے دن کی اس ملاقات کے بارے میں۔ قالوا شہدنا، تو وہ کہیں گے کہ ہم گواہی دیتے ہیں، علی انفسنا، اپنے خلاف، وغرتہم الحیات الدنیا، دراصل دھوکے میں ڈال رکھا تھا ان کو دنیاوی زندگی نے، وشہدوا علی انفسہم، اور آج وہ گواہی دیں گے اپنے خلاف، انہم کانوا کافرین، یقیناً وہی انکار کرنے والے تھے، یعنی بات تو ان پر واضح ہو چکی تھی لیکن وہ جانتے بوجھتے ہوئے انکار کر رہے تھے۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری، یہ گواہی اس لیے ہوگی کہ نہیں ہے تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا از راہ ظلم، وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، اس حال میں کہ ان بستیوں کے رہنے والوں کو پتہ ہی نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ غفلت میں نہیں مارتا، جگا کر ہلا کر بات واضح کرتا ہے، اور اگر اس سب کے باوجود
سوچ سمجھ کر بھی وہ انکار کریں تو پھر وہ تو مستحق ہیں کہ انہیں سزا دی جائے. پھر اللہ تعالیٰ ان بستیوں کو ہلاک کرتا رہا. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے درجے ہیں ان کے عمل کے لحاظ سے. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور تیرا رب ان کی حرکتوں سے غافل نہیں ہے. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا رب بے نیاز ہے، رحمت والا. إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ، اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے. وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ، اور لے آئے تمہاری جگہ جس کو چاہے. کما انشاکم من ذریۃ قوم آخرین، جیسے اس نے تمہیں اٹھایا کچھ اور قوموں کی جگہ پر. انما توعدون لآت، یقیناً جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور آ کر رہے گی. وما انتم بمعجزین، اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، کہو اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کیے چلے جاؤ. انی عامل، میں بھی عمل کرتا ہوں. فسوف تعلمون من تکون لہ عاقبۃ الدار، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون ہے جس کا آخرت کا گھر ہے. انہ لا یفلح الظالمون، حقیقت یہ ہے کہ ظالم فلاح نہیں پائیں گے. وجعلوا للہ مما ذرا من الحرث والانعام نصیبا، اور مقرر کرتے ہیں اللہ کے لیے اس کی پیداوار کردہ کھیتی اور مویشیوں میں سے ایک حصہ. فقالوا، اور کہتے ہیں ھذا للہ بزعمہم، کہ یہ تو اللہ کا حصہ ہے ان کے خیال کے مطابق. وھذا لشرکائنا، اور یہ ہے ہمارے شریکوں کا حصہ. فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، جہاں تک شریکوں کا حصہ ہے وہ کبھی اللہ کی طرف منتقل نہیں ہوتا. وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم، اور اللہ کا حصہ شریکوں کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. اور اس طرح کی کم و بیش حرکت ہم خود بھی کرتے ہیں. ہم اپنی آمدنی میں سے مقرر کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا حصہ ہے، کہ اور یہ میرے بال بچوں کا حصہ ہے، اور یہ فلاں کا حصہ ہے. ہمیں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا کہ جو شرک کرتے ہیں اور غیر اللہ کے نام کا کوئی نظر نکالتے ہیں، لیکن اپنی کمائی میں سے وہ اللہ کا حصہ بھی بناتے ہیں اور اپنے گھر والوں کا حصہ یا اپنی جو بھی ضروریات ہیں، ریکریشن کا حصہ. ہر سال جن لوگوں کو موت پڑی ہوئی ہوتی ہے کہ ضرور انہیں ریکریشن کے لیے بیرون ملک جانا ہے، یورپ کی سیر کرنی ہے، تو وہ اس کے لیے باقاعدہ حصہ مقرر کرتے ہیں. اور جو یورپین کلچر ہے یہ اس کا لازماً حصہ ہے کہ سال بھر کمائی کرو ریکریشن کے لیے، اور جو کمایا ہے واپس اس سسٹم کو واپس کر کے آ جاؤ. اور اس پر وہ بڑی خوشی مناتے ہیں کہ ہم بڑا تیر مار رہے ہیں. اب جو نیک لوگ ہیں انہوں نے اللہ کا بھی حصہ مقرر کیا ہوا ہے، تو اگر تو حالات اچھے ہوں تو ٹھیک ہے، وہ اللہ کا حصہ بھی دیتے ہیں اور باقی سارے حصے بھی نکالتے ہیں. لیکن اگر حالات تنگ ہو جائیں تو اللہ کا حصہ جو ہے وہ پھر دوسری طرف ڈائیورٹ کرتے ہیں. لیکن کبھی ایسا نہیں کرتے کہ وہ جو دوسروں کا حصہ مقرر کیا ہے اس کو اللہ کی طرف ڈائیورٹ کریں. ساء ما یحکمون، بہت برے فیصلے ہیں کہ جو وہ کرتے ہیں. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، اور اس طرح خوشنما بنا دیا ہے بہت سے مشرکوں نے قتل کرنا اپنی اولاد کو. لِيُرْدُوهُمْ، تاکہ وہ ہلاکت میں مبتلا کریں. وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، تاکہ گڑبڑ کریں ان کے لیے ان کے دین کو. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے. فَذَرْهُمْ، تو چھوڑیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وَمَا يَفْتَرُونَ، اور ان کی افترا پردازیوں کو بھی. وَقَالُوا، اور یہ کہتے ہیں هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، کہ یہ مویشی اور یہ کھیتی یہ ممنوع ہے. لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ، اس کو تو نہیں کھائے گا مگر وہی جسے ہم چاہیں گے. یہ جیسے کل میں نے کہا تھا نا کہ ایک ریلیجس ہائرارکی کے کچھ اپنی دکانداری کے لیے کچھ نہ کچھ بنائی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، تو اسی سے ان کی دکانداری چلتی ہے. اسی طرح کے بڑی دلچسپ باتیں آ رہی ہیں. کہتے ہیں کہ لا یطعمھا، ان کو نہیں کھائے گا الا من نشاء، مگر وہ جسے ہم چاہیں، بزعمہم، اپنے خیال کے مطابق. وانعام حرمت ظہورها، وانعام لا یذکرون اسم اللہ علیہا افتراء علیہ، اور کچھ چوپائے ہیں
کہ حرام کی گئی ہیں ان کی پیٹھیں سواری کے لیے، اور کچھ چوپائے ہیں کہ نہیں لیتے نام اللہ کا ان کے ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہوئے۔ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ان قریب سزا دے گا اللہ ان کو ان کی اس افترا پردازی، جھوٹ باندھنے پر۔ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةً لِذُكُورِنَا، کہ یہ بچہ جو ان مویشیوں کے پیٹوں میں ہے اس کو تو صرف ہم مرد کھا سکتے ہیں، وہ محرم علی ازواجنا، اور ہماری عورتیں نہیں وہ کھا سکتی۔ وَإِن يَكُن مَيْتَةً، اور اگر وہ مردہ ہوا فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، تو پھر سارے کھا سکیں گے۔ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو ان کی گھڑی ہوئی باتوں کی سزا دے گا۔ انہ حکیم علیم، بے شک اللہ تعالیٰ حکمت والا جاننے والا ہے۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو نادانی میں، بغیر سمجھے۔ وحرموا ما رزقہم اللہ افتراء علی اللہ، اور حرام ٹھہرا لیا اس رزق جو اللہ نے ان کو دیا تھا اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے اپنے اوپر حرام۔ قد ضلوا وما كانوا مهتدین، بے شک وہ گمراہ ہو گئے اور وہ ہرگز ہدایت پانے والے نہ تھے۔